اس کی آخری شب ہے۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ آپ مولانا روم سے واقف ہوں گے، اور مولانا روم کے ساتھ ناگزیر ہے کہ شمس تبریز کا نام نہ آئے۔ تو ان کی جو پہلی ملاقات تھی اس کے بارے میں دو روایتیں۔ ایک روایت جو مجھے بہت پسند ہے، کم لوگ جانتے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ مولانا کی سواری جا رہی تھی، اور مولانا چونکہ شاہی درباری قسم کے مولانا تھے تو بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ ان کی سواری جاتی تھی۔ ان کے گھوڑے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، پورا ساز چاندی کا تھا، اور وہ بھی خود بڑے شاہانہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے، پیچھے خدام چلتے تھے، یوں ان کی سواری جاتی تھی۔ سامنے سے ایک مجذوب آیا اور وہ تھا شمس تبریز۔ اس نے مولانا کے گھوڑے کی لگام تھامی اور کہا کہ تم بڑا ناز کرتے ہو کہ تمہیں دین کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ خدام آگے بڑھے تو مولانا نے کہا کہ نہیں، مجذوب ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو کہنے دو۔ تو مجذوب نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے وجود کا جو پیالہ ہے اس میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہے؟ مولانا نے بڑے تکبر سے جواب دیا کہ اس کی کیا بات پوچھتے ہو، وہ پیالہ جو ہے وہ تو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو چکا ہے، تم بتاؤ۔ تو اس نے کہا، مجذوب نے، کہ بھئی میرا جو پیالہ ہے اس کے تو ابھی پیندے میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بس؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے، شمس نے کہا، تمہارا پیالہ وجود کا اتنا ہے، اور میرے وجود کا پیالہ جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر محیط۔ تو تب انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑے سے اترے اور شمس کے پیچھے چل دیے۔ دوسری روایت جو ظاہر کتابوں سے متعلق ہے، پروگرام کتابوں کے حوالے سے ہے، کہ مولانا ایک تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، مطالعہ کر رہے تھے کسی کتاب کا، اور پاس ڈھیر تھا کتابوں کا۔ تو شمس وہاں سے گزرے تو انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں، یعنی تم تو بے خبر آدمی، تمہیں کیا پتا ہو کہ علم کیا ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ کتابوں میں آگ لگ گئی۔ تو مولانا نے پریشان ہو کر ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو شمس نے کہا یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس کے بعد مولانا مرید ہوئے شمس کے، یہاں تک کہ اپنے دیوان کا نام بھی شمس تبریز، دیوان شمس تبریز رکھا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے امریکہ کے بارنز اینڈ نوبل جو بک شاپ ہے اس کی گفتگو کی تھی۔ اب نیو یارک میں ایک بہت بڑا بک سٹور ہے، اس کا نام ہے دا اسٹرینڈ۔ اس کے باہر جو بورڈ آویزاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہم کتابوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسٹرینڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کے بڑے سٹورز میں شامل ہوگا، کیونکہ آپ اس کے اندر جائیں تو گم ہو جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پورے 25 لاکھ کتابیں ہیں اسٹرینڈ میں نمائش پر، یا اس کے جو سٹورز ہیں وہاں پر، اور ان کو اگر قطار میں کھڑا کیا جائے تو 18 میل لمبی قطار بنتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، میں نے ایک خاتون کو دیکھا سیڑھی پہ چڑھی ہوئی تھی، اور اوپر تک سٹور وہ تھی بک شیلف، تو وہاں پہ بیٹھ کے تو اینک لگا کے مطالعے میں محو تھی، اس کی سیڑھی کے اوپر بیٹھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد میں آیا تو بدستور اسی طرح بت بنی، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہی تھی، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو پورے سٹور میں نے ایک چیز دیکھی، ظاہر ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں پاکستان کی تلاش، کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی کتاب سرسری طور پہ دیکھا تو ایک بے نظیر بھٹو کے بارے میں کتاب تھی، ایک افغانستان کے بارے میں کتاب تھی جس کے اوپر وہ بڑی فیمس فوٹوگراف ہے دا افغان گرل، وہ تھی۔ اس کے سوا شاید میں تلاش نہیں کر سکا۔ ہاں، اسلام کے اوپر بے شمار کیرن آرمسٹرانگ کی بہت ساری کتابیں وہاں پہ موجود تھیں۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ وہاں امریکہ میں جو بک سٹورز ہیں وہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان پر پابندی تو نہیں ہے، لیکن وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ بک سٹورز میں کیونکہ دنگا کرتے ہیں، ادھر ادھر خراب کرتے ہیں۔
اور بھی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کتے الاؤڈ ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے کتے کو لے جا کر تو بک شاپس میں اپنا سیر کروا سکتے ہیں اور خود کتابیں خرید سکتے ہیں۔ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور وہ کتوں کے بارے میں کتابوں شیلف ہے، بے شمار کتابیں کتوں کے اوپر لکھی ہوئی، تو وہ کتے کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھو ان میں سے کون سی اچھی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ کتے کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی، تو بچے الاؤڈ نہیں ہیں، کتے الاؤڈ ہیں۔ تو بلے شاہ نے صحیح کہا تھا نا، کتے تیتھوں اتے۔ اچھا، نیو یارک کا ایک بہت ہی یونیک بک سٹور ہے، بومر، BOUMER میرا خیال ہے۔ یونیک ہے، منفرد ہے، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایکسکلوسیو بک سٹور۔ اس کے اندر آپ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک پورا کسی آرٹ کی دنیا میں آئے گی، کیونکہ وہاں کی جو زیبائش ہے، یہاں کے جو مطلب فرش پہ جو قالین ہیں یا کرسیاں ہیں، وہ سب کے سب ڈیزائنڈ ہیں، اور کتابیں جتنی بھی ہیں وہ بیشتر مطلب وہ بھی دوسرے بھی مل جاتی ہیں عام کتابیں، یعنی پیپر بیک وغیرہ، لیکن وہ سب کی سب جو کلاسک کتابیں ہیں وہ ہارڈ باؤنڈ ہے، اور وہ سنہری جلدوں والی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پشتے کے اوپر سنہری حرف امباس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کلیکٹرز کے لیے، کیونکہ وہاں بھی اور بلکہ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جو فیوریٹ کتابیں ہیں ان کی اسپیشل ایڈیشن خریدتے ہیں۔ بہت سارے یہاں پہ اب پبلشر ایسے ہیں جو ڈیلکس ایڈیشن اس لیے شائع کر رہے ہیں کہ جو بھی فیوریٹ آتھر ہے کسی شخص کا، اس نے کتاب پہلے سے پڑھ رکھی ہے، لیکن اس کا ایک بہت عمدہ نسخہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہو۔ تو بومر سٹور میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو رشین لٹریچر یا یورپین لٹریچر کی جتنی کتابیں ہیں وہ ہارڈ باؤنڈ میں، ڈیلکس ایڈیشن میں، اور وہ گولڈن اس کے پیچھے سارا کچھ درج ہے، وہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہے۔ یعنی اگر اوریجنل کتاب 100 روپے کی ہے تو وہ 500 روپے کی ہے، لیکن کتابوں کے شوقین لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں۔ میں نے تو سچی بات ہے ان کی قیمت نہیں پوچھی۔ ایک اور بات جو خصوصی ہے اس بومر سٹور میں کہ وہاں جو کچھ مشہور آتھرز ہیں ان کی سائن شدہ کتابیں ہیں، آٹوگراف شدہ، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں، 50-60 سال ہو گئے، کئی 100 سال ہو گئے، اور ان میں جو میں نے ایک نوٹ کی وہاں پہ پڑھی ہوئی تھی وہ تھی مارگریٹ مچل کی گون ود دا ونڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گون ود دا ونڈ ایک بہت مشہور فلم تھی، یہ اس ناول پہ بنی تھی، کلارک گیبل نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ تو وہاں پہ گون ود دا ونڈ کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس کے بعد اوپر مارگریٹ مچل اس کا نام تھا، اس کے دستخط ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن کی کوئی کتاب تھی یا اس کے بارے میں کوئی کتاب چاہتا، اس میں آئنسٹائن کے دستخط تھے۔ اسی طرح ٹو کل اے موکنگ برڈ بڑا مشہور ناول ہے، اس کے جو آتھر تھا اس کے دستخط تھے۔ چنانچہ میں تو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس اسٹور میں جائیں، وہ ہماری جیب متحمل نہیں ہو سکتی